briefcase, اور ایک briefcase, اور ایک briefcase, مجھے افسوس ہوگا، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور مجھے افسوس ہوگا کیوں ہم اس حالت میں پہنچے۔ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور ایک briefcase, اور ایک briefcase. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، متروں، سجنوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں AMB الف میم با انفرٹینمنٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حیدر۔ کہانی صرف اتنی سی ہے، 22 کروڑ عوام اور ایک بریف کیس۔ اب اس کا صورتحال کا اور اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر اس وقت 3 قسم کی رائے ہے۔ پہلی رائے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ علم نجوم سے ہے۔ علم نجوم سے جو منسلک افراد ہیں، اس کے بارے میں لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ علم اس وقت موجود ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی بات کر لیں گے۔ علم نجوم سے جو منسلک افراد ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کا جو ستارہ ہے اس وقت وہ عروج پر ہے، اس کو ابھی زوال نہیں ہے، اور وہ جو ان کا ستارہ جس پوزیشن میں نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ زوال کی پود کو کے اندر نہیں لے کر جا سکتے ابھی تاحال، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس کے بارے میں بھی بتا دیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جتنی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہے اتنی چیزیں عوام کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اور یہ ہمیں نہیں پتا کہ بھائی انہوں نے وزیر اعظم رہنا ہے یا نہیں رہنا، لیکن یہ بات طے ہے کہ عمران خان کا جو ستارہ ہے وہ مزید بلندی پر جا رہا ہے، اس کو ابھی زوال نہیں ہے۔ اب یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور یہ کسی ایک کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کاؤنٹر جب چیک کیا اس کو تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں، ابھی جو ہے ان کے ستارے کو زوال نہیں ہے، یہ مزید بلندی کی طرف جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ایک پوائنٹ آف ویو تو آپ کے سامنے رکھ دیا، دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ کس کا ہے؟ میڈیا کا اور سیاستدانوں کا۔ میڈیا اور سیاستدان اس وقت ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب چند دنوں کے اندر جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی صورتحال اس وقت ممکن نہیں ہو سکتی۔ آپ جتنے بھی نیوز چینلز اٹھا لیں اور جتنے بھی اس وقت جو ایک مبینہ دانشور جو میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو اپنے تجزیے کر رہے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو گھر بھیج رہے ہیں۔ یہ دوسرا نظریہ ہے۔ اور تیسرا نظریہ ہے ان دانشوروں کا، یا آپ ان کو کہہ لیں ٹیکنوکریٹس کا، وہ لوگ جو کہ سیاست میں، اس کے علاوہ جو ہے بیوروکریسی کے اندر اور بہت اعلیٰ منصبوں پر جو لوگ فائز رہے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ملکی قومی سلامتی اداروں میں بھی کام کیا، وہ جو طبقہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اگر اس کے اندر عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ لہٰذا کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ آنے والا، خیر یہ تو وقت بتائے گا کہ انہوں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا، لیکن اس وقت عمران خان صاحب کا جو جانا ہے وہ پاکستان کے حق میں اور اس ملک کے عوام کے حق میں سود مند نہیں ہے۔ یہ 3 رائے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اب پہلی پہ تھوڑی سی گفتگو کر لوں کہ اب بات میں کر رہا ہوں کہ علم نجوم والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ستارہ ہے وہ اس وقت بلندیاں طے کر رہا ہے۔ اب میرا اس کے بارے میں کیا بلیو ہے، میں کس حد تک ان چیزوں کو مقصد قائل ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بھی اسی طرح ان چیزوں کو لیں، لیکن میں نے ایک بہت ہی معتبر شخصیت ہیں ان سے میں نے اس بارے میں بات کی۔ جب میرے سامنے یہ رائے آئی تو میرے وہ استاد بھی ہیں، میں ان کا نام یہاں پر نہیں لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک، میں اگر کہوں کہ اس وقت پاکستان میں باعلم شخصیات کے نام لیے جائیں جو کہ گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں،
تو ان کا نام اس وقت میری نظر میں ٹاپ پر ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی میں نے ان سے سیکھی جو کہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ان سے جب میں نے بات کی کہ بھائی علم نجوم والے تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ابھی جو ستارہ ہے وہ عروج پر ہے، تو صرف مجھے یہ بتا دیں کہ یہ علم نجوم ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں اس علم سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس علم سے انکار کر سکتے ہیں تو شاید آپ کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے۔ تو پھر میں نے ان سے دوسرا سوال یہ کیا کہ پھر یہ مجھے بتائیں کہ آپ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنے اس قابل ہیں اس دنیا کے اندر جو اس علم کے بارے میں جانتے ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیا پوری دنیا یہ جو ہے بالکل علم سے خالی ہے۔ یہ جو علم ہے انہوں نے کہا کہ یہ سینہ بسینہ چلتا رہتا ہے، اور کسی نہ کسی صورت کے اندر یہ اپنا وجود قائم رکھتا ہے، چاہے لوگ اس کے اوپر بلیو کریں یا نہ بلیو کریں۔ تو یہ انہوں نے ایک موقف جو ہے میرے سامنے رکھا۔ تو پھر جو علم نجوم والے افراد ہیں، پھر میں نے ان کی طرف تھوڑا سا غور کیا، تو میں نے کہا کہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کا ستارہ جو ہے وہ عروج کی طرف جا رہا ہے، نہ کہ آپ اس کو یہ مت کہیے کہ ان کا بھی ستارہ زوال کی طرف نہیں ہے۔ اب میں نہیں کہتا کہ اس پر لوگوں کو کتنا یقین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو اگر اس کو پریکٹیکلی دیکھ لیں اس نقطہ نظر کو، تو جو اس وقت عمران خان صاحب کو گرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آگے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے نہیں بلکہ جو ان کو لے کر آئے تھے وہی لوگ ان کو گرا رہے ہیں، تو میں نے جب ان سے پوچھا تو کیا ہوا، تو ان کا کہنا یہی ہے کہ بھائی یہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہے، بلکہ یہ آپ نے مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈال دی، لہٰذا اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے یا کامیاب ہو جاتی ہے، کہ دونوں صورتوں کے اندر فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اب دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ کس کا ہے؟ وہ میڈیا کا ہے، کہ جو میڈیا کے تھرو ہم تک پہنچ رہا ہے، اس کے بارے میں یہاں پر میں واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ اس کی نشاندہی بہت جو کیا کہتے ہیں میڈیا کے اندر ایک اہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور آزادی صحافت کی طرح کے لیے بڑی ان کی جد و جہد ہے، اور پھر جب صحافیوں کے لیے کبھی جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہ وہ بڑھ چڑھ کر سامنے آتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں تو میں نے فوری طور پہ انڈیکیٹ کیا کہ یار یہ کیا، یہ کیسی صحافت ہو رہی ہے، یہ تو بیل مجھے مار والی بات ہے، اور جس انداز میں یہ لوگ چل رہے ہیں تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو بھائی ان صاحب کا کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا، تھوڑا سا دماغی توازن جو ہے ہل گیا ہے، یا پھر بہت بڑی انویسٹمنٹ ان تک پہنچ چکی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا سارا رویہ اس حد تک تبدیل ہوا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ان لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں جن کو چیلنج کرنے کا کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ تو اس کے بعد اگر آپ کہیں میڈیا، تو میڈیا سے پہلے، الیکٹرانک میڈیا سے پہلے ڈیجیٹل میڈیا جس کو سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی گئی ہے تاکہ لوگوں کا نقطہ نظر ایک بنایا جا سکے، اور میڈیا ہی وہی ٹول ہوتا ہے جس کو ابتدائی طور پر کیا ہے استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی ابتدا کرنے کے لیے یا کسی چیز کا اختتام کرنے کے لیے، لوگوں کی رائے عامہ بنانے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ میڈیا کا ہے۔ اور اس وقت الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ جو بڑی انویسٹمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہے، کہ ڈیجیٹل میڈیا یعنی سوشل میڈیا، یہ واٹس ایپ، یہ یوٹیوب، فیس بک، ان کے ذریعے جو ہے لوگوں کی رائے عامہ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اگر آنے والے وقتوں میں اس کے اوپر کوئی غیر جانبدار کوئی انکوائری ہوئی اور تو پھر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے اربوں تو صرف اس کو دیا گیا ہے۔ تو خیر میڈیا تو ہمیشہ سے استعمال ہی اسی لیے ہوا ہے، اور یہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ میڈیا پر ہی آپ پابندی لگا دیں یا یہ کر دیں یا وہ کر دیں، اب تو لگ ہی نہیں سکتی۔ تو ایک دو بڑی تھیوریز تھیں میڈیا کے حوالے سے، ایک تھی ہائپوڈرمک نیڈل تھیوری اور ایک تھی میجک بلیٹ تھیوری، کہ یہ استعمال کیسے ہوتا ہے کہ جس طرح سے کہ ایک جادو کی گولی ہے جو کہ ہر ایک کو جا کر لگتی ہے، اور ہائپوڈرمک نیڈل تھیوری کیا ہے کہ بس یہ انجیکشن کے ذریعے اپنی سوچ
दूसरे के अंदर जाकर इंजेक्ट कर देता है और उसको पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ हुआ क्या। तो यही सूरत हाल जो है इस वक्त बनाई गई और आहिस्ता आहिस्ता अब हर एक शख्स ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हो चुका है कि इमरान खान साहब जा रहे हैं। जबकि जो तीसरा जो तबका है वो तबका जिसके बारे में जो मैंने कहा कि जो असल दानिश्वर हैं, जो कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां इस मुल्क के लिए वक्फ की हैं और उन्होंने देखे हैं अरूज ज़वाल, हुकूमतें आना जाना सब कुछ। तो उनसे उनका ये कहना है कि ये आप ज़रा देख लें कि अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पर इमरान खान साहब को यहाँ से निकाल दिया गया तो जो आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई, पेश की और जिस अंदाज में मगरिब को आपने पैगाम दिया, तो ये सब चीज़ें किस पर आ जाएंगी? ज़ीरो के ऊपर आ जाएंगी। यानी कि जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या हो जाएगा? ख़त्म। और फिर उनका जो इस वक्त अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट आप किसको बिठाएंगे? किसको आप बिठाना पसंद करेंगे कि आप ये समझते हैं कि वो आकर बैठ जाएगा और वो ये मुल्क की पॉलिसी को बेहतर अंदाज में चला लेगा? क्या बिलावल भुट्टो को बिठाएंगे? क्या आप इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को बिठा देंगे? या फिर मौलाना फजलुर रहमान को, जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो है फैसला करेंगे? तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो मेरे लिए जो एक हैरान कुन थोड़ी सी कह लें और दिलचस्प बात कह लें वो ये थी, तो मैंने ये पूछा कि इमरान खान साहब को आखिर फिर कुछ दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और उसके अलावा दानिश्वर हैं, उनसे आज मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि इमरान खान साहब को आखिर हटाया क्यों जा रहा है, हटाने की क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि हटाने की एक वजह तो आप दूसरों की ज़ुबानी सुन रहे हैं, लेकिन जो इसकी असल वजह है ना वो ये है कि उनको ज़बान की बदहज़मी हो गई थी, जिसकी वजह से जब उन्हें जो ताकतें हैं जो ये नहीं चाहती कि उनके ख़िलाफ़ इस तरह की कोई गुफ्तगू करे, और उनका कहना है वही लोग थे जो इनको लेकर आए हैं, वही इनको हटा रहे हैं। तो इस ज़ुबान की बदहज़मी का इलाज जो है वो किसकी सूरत में किया जा रहा है? आसिफ अली ज़रदारी साहब की सूरत में किया जा रहा है कि, और ख़ास तौर पर जब उन्होंने कहा कि मुझे अगर हटाओगे तो मैं क्या ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा आप लोगों के लिए। तो जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो उन्होंने फ़ैसला ये कर लिया कि भाई जो बंदा कह रहा है मुझे हटाओगे मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो फिर ऐसे बंदे को तो रहना ही नहीं चाहिए हमारे लिए। तो ये कोशिश की जा रही है कि इस ज़बान की बदहज़मी का इलाज किया जा सके। और ख़ास तौर पर अगर एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं तो इस चीज़ का गिला तो खैर हमें भी है कि मिसाल के तौर पर डीज़ल कहना, फजलुर रहमान साहब को स्टेज पर आकर डीज़ल कहना, आज से पहले किसी वज़ीर आज़म का तो ये अंदाज़ गुफ्तगू रहा ही नहीं है। और फिर आकर ये भी कह देना कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे मना किया था लेकिन उसके बावजूद मैं क्या है इनको क्या कहूँ, अब जब लोग ही इन्हें डीजल कहते हैं तो मैं भी डीजल कह देता, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब जनरल बाजवा अगर मना कर रहे हैं तो स्टेज पर आकर कहने की क्या ज़रूरत आपको पड़ गई कि भाई जनरल बाजवा ने मुझे कहा था कि इसको ना कहें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं जिसका फैसला आने वाले 2-3 दिनों में हो जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। अगर ये कामयाब हो गई तो फिर उसके बाद एक नई लड़ाई शुरू होगी जो कि इस लड़ाई से बड़ी होगी, याद रखिएगा। और अगर ये नाकाम हो गई तो फिर उसके बाद उसके बाद भी लड़ाई में बढ़ना ही है, कम नहीं होना। क्यों कि जो लोग इसके अंदर शरीक रहे हैं फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ हो जाएंगी। तो दोनों सूरतों के अंदर एक आम शहरी इस वक्त नहायत परेशान है और वो ये कह रहा है कि भाई मेहरबानी करो, जो तुमने करना था ये आराम से कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। कि अब जो डॉलर है वो 180 रुपये का इस वक्त हो चुका है, और अगर मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई तो इस डॉलर ने जो उड़ान भरनी है ये 200 भी क्रॉस कर जाएगा, जिसकी वजह से एक आम शहरी को और ख़ासतौर पर ताजिर को बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा है। तो देखिए आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका क्या फ़ैसला होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और उसके साथ साथ कोई भी सवाल हो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। देखते हैं इल्म नजूम वाले कामयाब होते हैं
یا میڈیا اور سیاسی حضرات یا ٹیکنوکریٹس، کس کی رائے معتبر رہے گی؟